جو پولیٹیکل نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو پھر اعلیٰ عدلیہ اس کی کاگنیزنس لیتی ہے اور اس کے جو فیصلے کرتی ہے وہ پھر متنازع ہوتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ کسی کے خلاف تادیبی کارروائی کر رہے ہیں تو اس کو ڈیو پروسیس جو ہے وہ ضرور اس کا رائٹ دینا چاہیے, اس کو صفائی کا موقع دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا, اور آج ہمارے ساتھ ملک کے معروف قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل جناب شاہ خاور صاحب موجود ہیں. اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپریل کا مہینہ ہے اور 26 اپریل 2012 کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا 26 اپریل کو, اور پھر 19 جون کو وہ ڈسکوالیفائی کر دیے گئے تھے. اس حوالے سے کیونکہ شاہ خاور صاحب جو تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگزیکٹلی اس ٹائم پیریڈ پہ تو نہیں لیکن اس سے قبل اٹارنی جنرل رہے تھے اور یہ اس ڈیولپمنٹ سے پریوی ہیں, اس کو جانتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے. سر ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. سر یہ تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ جس وچ لیڈ ٹو دی الٹیمیٹ ڈسکوالیفیکیشن آف یوسف رضا گیلانی صاحب. ابھی آپ نے فرمایا نا کہ یہ جس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو یہ سزا ہوئی تھی ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ, جی اس وقت تو میں اس سے ایسوسیٹیڈ نہیں تھا, لیکن اس کیس سے میں ضرور ایسوسیٹیڈ تھا. جی کیونکہ یہ جو این آر او والا کیس تھا جب یہ انیشیٹ ہوا تو اس وقت میں ایکٹنگ اٹارنی جنرل پاکستان تھا. جی تو میں نے ہی وہ جو ہے وہ فیس کیا تھا. وہ بڑا اس وقت جو ہے ایک سخت قسم کا ایک بینچ تھا 17 رکنی. جی تو وہ میں چونکہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا تو ایک بڑی سخت قسم کی ماحول میں اس کیس کو میں نے ڈیفینڈ کیا تھا این آر او کا. پھر آپ نے دیکھا پھر این آر او کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل اور نان ایسٹ قرار دے دیا. پھر اس میں ڈائریکشن بھی دی کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ سوئس اتھارٹیز کو فار ریوائول آف دی میوچول کارپوریشن جس کو وڈرا کر لیا گیا تھا جی اس کی آپ دوبارہ لیٹر لکھیں گے. تو اسی کے تناظر میں ایک پروسیڈنگز جاری تھی جس کی which finally culminated into sentence and conviction to سید یوسف رضا گیلانی. دیٹ وہ تو تھی بالکل سیکنڈس کی تھی لیکن ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ تھی. لیکن اس کے نتیجے میں ایک ملک کا منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا. 5 سال تک وہ ڈسکوالیفائی رہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ جو بیسیکلی یہ تھا کہ جو مجھے یاد ہے کہ جو سید یوسف رضا گیلانی کا جو ڈیفینس تھا وہ یہ تھا کہ مجھے جو لا ڈویژن ہے گورنمنٹ آف پاکستان انہوں نے مجھے روکا ہوا تھا کہ آپ یہ لیٹر نہ لکھیں. بالکل. تو میں چونکہ خود لا نوئنگ نہیں ہوں اور وہ جو وزیر اعظم یا حکومت ہوتی ہے وہ منسٹری آف لا کی جو مشورہ ہوتا ہے اور اوپینین ہوتی ہے وہ اس کی پابند ہوتی ہے. جی تو لیکن اس کے باوجود ان کو سزا دے دی. بہرحال وہ ایک انتہائی کنٹروورشل قسم کا فیصلہ ہے لیکن وہ پولیٹیکل پروسیس پھر نہیں رکا. آپ نے دیکھا ہے کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نیا لیڈر آف دی ہاؤس راجہ پرویز اشرف کو چن لیا اور وہ پھر آگے. اچھا سر, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کا کوئی ڈارک چیپٹر ہے یہ ڈسکوالیفیکیشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انپلیزنٹ ضرور ہے, اگر ڈارک نہ بھی کہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو پھر اعلیٰ عدلیہ اس کی کاگنیزنس لیتی ہے اور اس کے جو فیصلے کرتی ہے وہ پھر متنازع ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیے جو بھی ویسے تو سپریم کورٹ کا جو لاسٹ عدالت ہے کسی بھی پاکستان کی اور اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس نے امپلیمنٹ بھی ہونا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پھر ان کو تاریخ جو ہے نا وہ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. اب جناب ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سپریم کورٹ نے ہی جو ہے وہ سزائے موت دی تھی جس کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ پھر ہینگ کیا گیا. لیکن آج بھی لوگ ان کو شہید کہتے ہیں اور ان کی جو سینٹینس اینڈ کنوکشن ہے یا وہ جو انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے وہ تو کئی پی ایل ڈیز میں ابھی بھی محفوظ ضرور ہے لیکن اس کو بطور نظیر آج تک کوئی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر یہ مطلب ہم نے دیکھا 2007 سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک دور شروع ہوا
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کا جو مزاج تھا اس میں بڑی ایک کرختگی بھی آئی اور عدالتوں نے اپنے فیصلے جو تھے، اب دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر میاں نواز شریف ہوئے، تو یہ سارے جو ڈیسیجن ہیں یہ کنٹروورشل ہیں. آپ بنیادی طور پہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو پیریڈ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے وہ 3 یا 4 جو ریسٹرکشنز ہیں جو کہ آئین نے ان کو کنفر کی ہوئی ہے. ایک اپیلیٹ جو ریسٹرکشن ہے جو کہ ہائی کورٹ کے سول اور دیوانی نوعیت کے مقدمات کی اپیل کورٹ ہے وہ. جی جی. دوسری ہے ایڈوائزری جو ریسٹرکشن کے وہ حکومت کو یا صدر مملکت کو کسی بھی قانون کی تشریح یا آئین کی تشریح کے بارے میں ایڈوائز کر سکتے ہیں. جی جی. پھر ان کی ایک اوریجنل جو ریسٹرکشن، اس اوریجنل جو ریسٹرکشن میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر 1 یا 2 سے زیادہ حکومتیں ان کا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو بھی وہی حل کر سکتے ہیں. جی جی. تو اس کی اوریجنل جو ریسٹرکشن میں ایک امپورٹنٹ جو ریسٹرکشن 184(3) ہے، جی جی، جس کو سو موٹو جو ریسٹرکشن بھی کہتے ہیں. بالکل. وہ کسی کی درخواست پہ بھی ہو سکتی ہے یا خود بھی ہو سکتی ہے. جی جی. تو اس کے اوپر کافی اعتراض ہوتے رہے. ہم نے دیکھا کہ جو پہلا ایک لینڈ مارک جو ججمنٹ آئی تھی وہ بڑی پرانی تھی. جسٹس افضل ضلع نے وہ بھٹا مزدوروں کے حوالے سے ایک سو موٹو لیا تھا. جی جی. اور وہ اتنا اس کا اثر ہوا تھا کہ اس پہ ایک باقاعدہ قانون سازی ہوئی اور وہ جو ایک مینس تھا سوسائٹی میں، جی جی، ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کے خلاف قانون سازی ہوئی اور ایک ڈیٹرنٹ ہے ابھی بھی. بالکل. پھر ہم نے دیکھا کہ جو افتخار شوقی صاحب کا دور تھا اس میں اس کو بے دریغ استعمال کیا گیا. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی سو موٹو لیا گیا، بے دریغ سے بے توقیر کر دیا گیا. بالکل. پھر کچھ جج حضرات ایسے بھی آئے چیف جسٹس صاحبان جی، جنہوں نے ایسے حالات ہوتے ہوئے بھی کہ ایسی چیزیں ان کے سامنے آئی جس پہ ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا، انہوں نے لیا ہی نہیں. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آئینس کی جو روح ہے جی جی، وہ اس کو نہ فالو کرنا ہے. جی جی. اس کے لیے بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے اور یہ ایک بڑی کنسسٹنٹ ڈیمانڈ آتی رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی، بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کی طرف سے بھی، کیونکہ جو از خود کارروائی سپریم کورٹ کرتی ہے وہ پہلی اور آخری عدالت ہے. جی جی. اس کے اوپر ایک ریویو کا ایک نیرو سا اسکوپ موجود ہے، لیکن وہ بھی بائی ایٹ لارج کبھی بھی کامیابی نہیں ہوئی. جی جی. تو اس پہ یہ بڑی بحث ہوتی رہی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس پہ آئین میں بھی جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو اس وقت ایک ترمیم کر دی جاتی، سو موٹو جورسڈکشن کو تھوڑا سا اسٹرکچر کر دیا جاتا. وہ آپ ختم نہیں کر سکتے، جی جی، لیکن آپ اس کو اسٹرکچر ضرور کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کم از کم ایک اپیل کا حق جو ہے وہ دے دیتے ہیں. جی جی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو سپریم کورٹ رولز میں جو امینڈمنٹ کا بل آیا ہے، جی جی، وہ ابھی ایکٹ بنا نہیں، لیکن سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جو ہے وہ اس کا آپریشن ہی معطل کر دیا کہ جب وہ ابھی وجود میں ہی نہیں آیا لیکن پہلے سے اس کو روک دیا گیا. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عدالتوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت ہے یہ کم ہوگی، کم ہونے جا رہی ہے؟ کیا آپ مستقبل میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں اور خاص طور پہ پارلیمنٹ میں جو مسائل ہوتے ہیں، جی جی، یا صوبائی اسمبلیوں میں، ان کو پولیٹیشینز کو اور پارلیمنٹیرینز کو خود طے کرنا چاہیے. ان کے اپنے اپنے فورمز موجود ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہیں، اس کے اسپیکر ہیں، جی، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، سینٹ کے چیئرمین ہیں، وہ ان کے پاس میکینزم موجود ہے. لیکن جب وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی حیثیت کو نہیں مانتے اور اس سے کوئی آئینی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، جی جی، تو وہ تو پھر لازمی ہے کہ پھر آئین کا یہ جو ہے یہ اسپرٹ ہے کہ اس کو ڈیسائیڈ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. جی جی. لیکن آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ایک سچویشن کو. آپ نے ایک جورسڈکشن اسیوم کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا جائے. اس میں 1 یا 2 یا 3 ججز نہیں ہونے چاہیے، جی جی، اور بہت ہی زیادہ جس میں آئین کی پیچیدگیاں ہوں اور اس کے سیاسی فال آؤٹس بھی ہوں، جی جی، اس پہ فل کوٹ ہونے چاہیے. جی جی. تو آپ اس کو اوائڈ تو کر نہیں سکتے، بالکل. لیکن اس کا ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی آئینی تنازع جو آتا ہے جی جی، سپریم کورٹ کے سامنے، وہ کسی کے ایڈوانٹیج میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک ڈس ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے. جی. تو جس کی ڈس ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی کم کرتا ہے، اور جو جس کے حق میں ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے. جی. اور یہ فیصلوں کے ساتھ ان کی تعریف اور تنقید بدلتی رہتی ہے. جی جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قاسم سوری صاحب کی جو ججمنٹ تھی یا ان کا جو اس کو جو ججمنٹ دی اور انہوں نے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور
وہ جو نو کانفیڈنس کا پروسیس تھا اس کو دوبارہ شروع کرایا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہ صرف تنقید کیا, وہ تو تصحیح کی انہوں نے. بالکل. جس طریقے سے انہوں نے ججز کے نام بگاڑے, ان کی تصویروں کے ساتھ کیا کیا. جی جی. اور اس وقت پی ایم ایل این اور جو اس کے جن کے حق میں یا جن کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا تھا, وہ سپریم کورٹ کو لاؤڈلی سپورٹ کرتے تھے کہ یہی جو ہے نجات دہندہ ہیں اور یہ بہت انہوں نے تاریخی فیصلہ کر لیا. اب سچویشن اور ہے. اب پی ایم ایل این اور دوسری پولیٹیکل پارٹی سپریم کورٹ کو تنقید کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے اس وقت وہی چیف جسٹس, وہی جج حضرات جو ہیں وہ نجات دہندہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو کنٹروورشل آئینی مسائل ہیں پولیٹیکل نوعیت کے, اس پہ فل کورٹ تشکیل دینی چاہیے. مطلب فل کورٹ جو ہے اس سے جو ایک وزڈم آئے گی آپ کے ڈیسیجن کے اندر, جو کلیکٹیو وزڈم آئے گی, تو وہ ایک نان کنٹروورشل ایک ڈیسیجن ہوگا. سر ریسنٹلی آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا, تو وہاں بھی ایک ریت چل پڑی ہے, پاکستان کو کاپی کیا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رکنا چاہیے سلسلہ؟ دیکھیے بالکل رکنا چاہیے, لیکن کیونکہ ایک آزاد کشمیر ایک مطلب بظاہر دیکھا جائے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. اس کا اپنا ایک قانون ہے, آئین نہیں ہے ان کا, ایک ایکٹ ہے. لیکن بہرحال وہ ایک سپریم لا ہے ان کا. اب مجھے ویسے اتنا ڈیپتھ میں نہیں پتا کہ ان کے جو توہین عدالت کے قوانین ہیں وہ کیسے ہیں, کہ وہ ایک وزیر اعظم ہے الیکٹڈ, اس کو ایک ہی دن سماعت کی جاتی ہے, ہائی کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے, اور اسی دن وہ اس کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ جاتے ہیں, وہ اس کو نہیں مانتے. پھر 1-2 دن کے بعد وہاں سے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کسی کے خلاف تعدیبی کارروائی کر رہے ہیں تو اس کو ڈیو پروسیس جو ہے وہ ضرور اس کا رائٹ دینا چاہیے, اس کو صفائی کا موقع دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کنٹیمپٹ کی بھی ہے اور ان کو اگر پروسیڈ بھی انہوں نے کرنا تھا, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا سرسری سماعت کر کے کرتے. ان کو صفائی کا موقع دیتے, ہو سکتا ہے کسی وقت آ کے وہ انکنڈیشنل اپالوجی کر لیتے, اپنے رویے پہ ندامت کر لیتے, جو کہ توہین عدالت کے کیسز میں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹڈ لوگوں کو اس طریقے سے ایک سمری پروسیڈنگز کے دوران جو ہے وہ کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے شاہ خاور صاحب کی گفتگو سنی عدلیہ کی سیاسی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.